بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ آپ میں سے بہت سے دوستوں نے پوچھا تھا واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر کمنٹ کر کے کہ میں نظر نہیں آیا اور خیریت دریافت کی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طبیعت ناساز ہے، آپ ابھی بھی اندازہ کر سکتے ہیں، تو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اب ایک بہت اہم خبر تھی، میں نے اس سلسلے میں اگر نہ بھی انٹریکشن ہو رہا ہو آپ سے، تو خبر جمع کرنا، معلومات حاصل کرنا، لوگوں سے رابطہ کرنا، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو میں نے اس خبر کے سلسلے میں کچھ لوگوں سے رابطہ کیا، کچھ بہت اہم لوگوں سے، اور ان سے ملنے والی معلومات کے بعد اب یہ ویڈیو کرنے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ دیکھیے، یہ جو معاملہ ہے جنید اکبر خان کا اور علی امین گنڈا پور کا، معاملہ کچھ یوں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک بار پھر، یہ پہلے کسی نے بتایا تھا کہ جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان جیل سے باہر موجود لوگوں سے زیادہ انفارمڈ ہے۔ یہ ایک بار پھر عمران خان نے اس معاملے میں ثابت کیا ہے۔ کیسے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ماجرا یہ ہے کہ جنید اکبر خان کو خیبر پختونخوا میں پارٹی کا صوبائی صدر بنا دیا گیا ہے، اور یہ عہدہ علی امین گنڈاپور سے واپس لے لیا گیا ہے۔ یہ عہدہ واپس لے لیا گیا ہے۔ اب یہ جو خبر آئی نا، جب جیل کے باہر آئے سلمان اکرم راجہ صاحب، جنید اکبر خان صاحب، شاہ فرمان صاحب، عاطف خان صاحب، تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ عمران خان صاحب نے جنید اکبر خان کو پارٹی کا صوبائی صدر بنا دیا، علی امین گنڈاپور سے عہدہ واپس لے لیا، اور یہ جنید اکبر خان کا نام بھی تجویز کیا تھا خود گنڈاپور نے۔ اب ہمیں پتہ ایسے چلا، اور علی امین نے یہ کہا کہ مجھ پر بڑا پریشر ہے، بڑا برڈن ہے، ایک جانب میں پارٹی کا صوبائی صدر ہوں تو وہ تمام معاملات بھی مجھے سنبھالنے ہوتے ہیں، معاف کیجیے گا۔ دوسری جانب میں اس وقت وزیر اعلیٰ بھی ہوں، تو اس کا بھی برڈن کافی ہوتا ہے، تو مجھ سے ایک عہدہ لے لیا جائے۔ اور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ کام کیا کہ جنید اکبر خان صاحب کو، جب ان سے آج ملاقات ہوئی، پارٹی کا صوبائی صدر بنا دیا۔ اب کیا یہ ایسا ہی ہے؟ میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے، خیبر پختونخوا میں کرپشن کی شکایات تو بہت ہیں۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں کرپشن کی شکایات، پاکستان تحریک انصاف کی یہ ہیٹرک ہے، یہ اس ہیٹرک میں سب سے زیادہ شکایات ہیں۔ کیا کرپشن کسی بھی صوبے میں یا دنیا میں کہیں بھی زیرو ہوتی ہے؟ تو نہیں ہوتی۔ کیا پیسے لیے جاتے ہیں؟ پوری دنیا میں لیے جاتے ہیں۔ کام اسی طرح سے لوگوں کے ہوتے ہیں اور اپنا الو سیدھا کیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلے بھی ہو رہا تھا خیبر پختونخوا میں۔ مشرف کا دور گزر جائے نا، تو اس کے بعد دیکھیے ہمارے سامنے آئی تھی امیر حیدر ہوتی کی حکومت، ANP کی۔ اس میں کیا ہوا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک صاحب تھے SMS، سید معصوم شاہ، بڑے بدنام ہوئے، کہتے تھے یہ SMS کی حکومت ہے، اور انہوں نے نیب سے پلی بارگین بھی کیا تھا، غالباً کوئی 25.5 کروڑ یا 26 کروڑ کا تو صرف پلی بارگین تھا۔ ایکچوئل کیا ہوا ہوگا آپ اندازہ کیجئے۔ تو جس بندے نے مان لیا کہ میں کرپشن کر رہا تھا، یہ لیجئے پیسے، میری جان چھوڑیے، تو اس کے معاملے میں کیا ہوا ہوگا آپ اندازہ کیجئے۔ امیر حیدر ہوتی کی حکومت جو ہے وہ اگلی باری نہیں لے سکی۔ پرویز خٹک صاحب کی حکومت آئی، وہاں بھی شکایات تھی، لیکن پہلے کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ پھر محمود خان کی حکومت آئی، اس میں مبینہ طور پر ان کے بھائی بدنام تھے کہ وہ معاملات دیکھتے تھے، لیکن شکایات تھیں۔ اور عمران خان کا جو جادو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا تھا، تیسری حکومت بھی آ گئی، پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور کی حکومت، اور علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ بن گئے۔ عمران خان صاحب جیل میں تھے، تو پارٹی کے معاملات جو ہیں وہ عمران خان صاحب جیل میں سے چلا رہے ہیں، اور بہت بھرپور انداز میں چلا رہے ہیں، لیکن اگر عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوتے تو پھر صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ بہرحال علی امین گنڈاپور صاحب ایک تگڑے آدمی ہیں پارٹی کے حوالے سے بھی، تو وہ بن گئے وزیر اعلیٰ، اور ایک تگڑا آدمی چاہیے ہوتا ہے آپ کو۔ سب کو پتہ ہے کہ کوئی فرشتے نہیں ملتے، اس نظام سے ہی بندے لا کے لگائے جاتے ہیں۔ تو علی امین گنڈاپور ایک تگڑے سیاسی آدمی ہیں، اور دبنگ انداز میں اپنا موقف رکھتے ہیں۔ اس دبنگ انداز کے پیچھے کافی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اپنا موقف دبنگ انداز میں رکھتے ہیں۔ ان کے بھائی فیصل امین خان، ان پہ بڑے الزامات ہیں۔ میں نے خود ان سے بھی رابطہ کیا، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ ان کی خدمت میں یہ میسج چھوڑ دیا ہے کہ آپ دیکھیے گا تو بات کیجیے گا، کچھ سوالات ہیں جو آپ سے کرنے ہیں، کیونکہ آپ پر الزامات آ رہے ہیں۔ وہ اب بھی اپنا موقف دیں گے تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔
تو مبینہ طور پر فیصل امین خان جو ہے وہ ان کے معاملات دیکھتے ہیں اور کرپشن کی ٹھیک ٹھاک شکایات ہیں. کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 3 لوگوں کی جو کمیٹی بنائی، جس میں بریگیڈیئر مصدق صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق صاحب ہیں، قاضی انور صاحب ہیں، شاہ فرمان صاحب خود ہیں. یہ 3 لوگوں کی کمیٹی اپنا کام کر رہی تھی کرپشن کی شکایات پر. اب جہاں شکایت ہوتی تو یہ لوگ اس سلسلے میں رابطہ کرتے، بات کرتے، معاملات چیک کرتے اور اپنی فائل تیار کر لیتے. تو یہ مختلف فائلز تیار کر چکے تھے اور کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں. ہوا یہ کہ اسی طرح کی ایک فائل کی کہانی عمران خان صاحب تک پہنچی. اب عمران خان صاحب تک ابھی یہ تمام معاملات اندر ویسے نہیں پہنچتے جیسے پہنچنے چاہیے. یعنی اگر کوئی چیز عمران خان صاحب کو دکھانی ہو تو وہ پورا کاغذات کا ایک پلندہ لے کر جائیں اور عمران خان صاحب کے سامنے رکھیں. یہ نہیں ہو رہا، کیونکہ عمران خان صاحب سے ملنے جو لوگ جاتے ہیں ان کو تو بڑی ایسے مینر میں کہ جس کو ڈگنیفائڈ کسی بھی طور پر نہیں کہہ سکتے، اس انداز میں تلاشی کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے. تو وہ تو ایک کاغذ بھی اندر لے کر نہیں جاتے. تو بہرحال پین لے کر جاتے ہیں کچھ لوگ، اس پہ ہاتھ پہ لکھ کر لے آتے. تو عمران خان صاحب کو وہ جیسے بھی بریف کر رہے تھے. ایک شخصیت عمران خان صاحب سے ملنے گئی خیبر پختونخوا کی، میں اس کا نام نہیں لے رہا. تو انہوں نے جا کر عمران خان صاحب سے کچھ باتیں وغیرہ کی. عمران خان صاحب نے کہا کہ اس بارے میں بتاؤ، یہ جو فلاں موقع پہ فلاں جگہ پہ ایک بنگلے میں میٹنگ ہوئی اس کے ساتھ، اور اس میٹنگ میں اتنے کروڑ کرپشن کے ہوئے، اس بارے میں بتاؤ. اب اس شخصیت کو اس بارے میں معلومات تھیں، اس شخصیت کو اس بارے میں تمام معلومات تھیں. اب جب عمران خان صاحب نے یہ پوچھا تو وہ ہکا بکا رہ گئے اور وہ عمران خان صاحب کی خاموشی کے ساتھ شکل دیکھنے لگے. تو اب یہ ایک ایسی چیز تھی کہ عمران خان صاحب ان کو دیکھ کر مسکرائے. عمران خان صاحب نے پھر پوچھا ہاں بتاؤ کیا ہوا. تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا میں ٹھیک ہے اس بارے میں مزید معلومات حاصل کروں گا، مزید چیک کروں گا، آپ کو بتاؤں گا. عمران خان صاحب نے کہا کہ تم اب مجھے کیا چیک کر کے بتاؤ گے، یہ تو مجھے پتہ ہے اور مجھے باقی چیزیں بھی پتہ چلنی چاہیے. تو عمران خان صاحب اندر بیٹھ کر بہت ویل انفارمڈ ہیں. اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہ جو عہدہ جنید اکبر خان کو دیا گیا ہے، اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے آگے آنے والے دنوں میں بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. کچھ اور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گنڈا پور یا ان کے بھائی، ان کو کوئی ایک اور سزا، یہ سزا ہی ہے جو آج ہوا، یہ بھی سزا ہے میری رائے میں، کوئی ایک اور سزا مل سکتی ہے. کیا یہ سزا حتمی سزا ہوگی یا ایک سزا ہوگی جو وارننگ کی طرح ہوگی، یہ دیکھنا پڑے گا. تو عمران خان صاحب ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ میں نے خیبر پختونخوا میں ایک صاحب سے یہ پوچھا. انہوں نے کہا جیل میں موجود بندے کی بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو اس لیے عمران خان صاحب جس انداز میں یہ چلا رہے ہیں، یہ اس انداز میں چلانے پر اس وقت مجبور ہیں. اور باہر ہوتے تو بالکل الگ عمران خان آپ کے سامنے ہوتا. اس کیس میں نے کہا یہ جو جیل میں عمران خان ہے یہ کم الگ ہے. انہوں نے کہا نہیں پھر اور الگ ہوتا. تو ایک تو یہ کہانی ہے پوری کی پوری. جنید اکبر خان صاحب ایک بہت اچھی چوائس ہے میری رائے میں، اس لیے کہ جنید اکبر خان نے بہت زبردست طریقے سے ان حالات کا جن سے خیبر پختونخوا میں پورے ملک میں پی ٹی آئی گزری مقابلہ کیا ہے. جیل برداشت کی، تکالیف برداشت کی، ڈٹ کے کھڑے رہے اپنی جگہ. اور وہ لوگ جو پارٹی چھوڑ گئے، کچھ تشدد پہ چھوڑ گئے، کچھ تشدد کی بجائے ایک آدھ تھپڑ پہ چھوڑ گئے، کچھ دھمکی پہ چھوڑ گئے، کچھ چھوڑ گئے کہ ان کو کہا گیا تم سمجھتے ہو یہ بات یا پھر تمہیں کسی اور طرح سے سمجھائی جائے، تو اس پر چھوڑ گئے. جیسے مجھے خود بیٹھ کر خود آمنے سامنے بیٹھ کر ایک صاحب نے یہ بات کی، میں ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ معاملہ بڑا عجیب سا ہے. انہوں نے کہا مجھے یہ کہا گیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جوان بیٹی ہے، تو کہنے لگے میں نے پارٹی چھوڑ دی. یہ تمام چیزیں اگر ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کن چیزوں سے گزرے ہیں. ان حالات میں اگر کوئی کھڑا رہا ہے اور بہت صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد کھڑا رہا ہے تو وہ شخص سیاسی طور پر ایک مضبوط شخص ہے. اور دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ کسی بھی شخص کی اس سسٹم میں عزت کیجیے، سب کی عزت کیجیے، برابر عزت کیجیے، لیکن جو مصیبت میں ڈٹ کے کھڑا رہا اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے، اس کی زیادہ عزت کیجیے. تو اس لیے جنید اکبر خان جو بہت نیچے سے علاقے کے عہدیدار سے ہوتے ہوئے پارٹی کے صوبائی صدر تک آئے ہیں،
اپنی محنت سے انہوں نے جگہ بنائی ہے، وہ اس عہدے کے حقدار تھے۔ پاکستان تحریک انصاف میں خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب میں بھی تبدیلی آنی چاہیے۔ پنجاب میں جو اس وقت سیٹ اپ ہے پی ٹی آئی کا، وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تبدیلی آئے، اس لیے کہ مریم نواز شریف کی حکومت نے جس طرح سے فسطائیت کا سہارا لے کر لوگوں کو پہلے دن سے مسلسل لاٹھی، رستہ بند کرنا، گرفتاریاں کرنا، اس طرح سے چلا کر دیکھا ہے، تو اس کے سامنے پاکستان تحریک انصاف پنجاب کو کچھ زیادہ ریزالو دکھانے کی ضرورت تھی، نہیں دکھا سکی اس طرح کا ریزالو جو پاکستان تحریک انصاف پنجاب کو دکھانا چاہیے تھا۔ ورکرز نے دکھایا، بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے دکھایا، لیکن ایک لیڈرشپ ہوتی ہے نا، جس لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ شاید اس طرح سے سامنے نہیں آ سکی۔ اس لیے اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو کوئی عہدہ دیا جا سکتا ہے، ایک بڑا عہدہ۔ پھر جب یاسمین راشد صاحبہ باہر آئیں تو یاسمین راشد صاحبہ کو ایک عہدہ دیا جا سکتا ہے واپس، جس کی وہ حقدار ہیں۔ میاں محمود الرشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اویس یونس، مہر عبدالستار، یہ تمام وہ لوگ ہیں جن میں سے کوئی باقاعدہ طور پر ایک بڑا عہدہ لے کر پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب میں کارکنوں کو واپس باہر لانے میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کو ڈنڈے مار کے بٹھا دیا گیا ہے، اور ڈنڈے کھانے کے بعد پی ٹی آئی والے پنجاب میں بیٹھ بھی گئے ہیں۔ یہ میری رائے ہے، میں اس میں غلط ہو سکتا ہوں، بہت سے دوست ممکن ہے کہ مجھ سے ایگری نہ کریں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں ایک عدد تبدیلی کی شدید ضرورت ہے، یہ تبدیلی آنی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے معاملے کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک کولاج بنایا تصاویر کا، اور ریپرزنٹیٹو جو ولسن، جن سے محسن نقوی نے ملاقات کی تھی، اور ملاقات کی بات کہا جاتا ہے محسن نقوی جب امریکہ میں ملاقاتیں کرتے ہیں تو اس کا کہا جاتا ہے کہ بڑی کنسٹرکٹیو ملاقات تھی، بائیلیٹرل جو معاملات ہیں وہ ڈسکس ہوئے، اور نہ جانے کیا کچھ طے ہو گیا ہے۔ جیسے نجم سیٹھی صاحب کو میں دیکھ رہا تھا، نجم سیٹھی صاحب بتا رہے تھے بہت مفید ملاقاتیں ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ریپرزنٹیٹو جو ولسن سے جو ملاقات ہوئی محسن نقوی کی، اس ملاقات میں کافی یقین دہانیاں وغیرہ ہو گئیں، لیکن جب محسن نقوی مل کے نکلے تو اس کے تھوڑی دیر بعد فری عمران خان کا ٹویٹ ہو گیا۔ تو یہ بات ہوئی کہ یہ کیا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو ولسن کو ایشورنس دی گئی تھی کہ آپ کا فنڈ ریزر کروا دیں گے ایک اور آپ جو ہے وہ یہ نہ کریں محسن نقوی والا کام، تو انہوں نے فری عمران خان کا ٹویٹ کر دیا۔ اب محسن نقوی کے معاملے میں نجم سیٹھی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ محسن نقوی امریکہ میں بڑے سکسیسفل ہیں، کیونکہ دوست ہیں، نجم سیٹھی صاحب نے ان کے چینل میں کام بھی کیا ہے، اور نجم سیٹھی اور محسن نقوی کے تعلقات ظاہر ہے کہ بہت اچھے ہیں، دونوں ایک ہی عہدے پر، 2 بار کے ایک ہی عہدے پر کام بھی کر چکے ہیں، یعنی محسن نقوی چیئرمین پی سی بی بھی ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تھے، اب نجم سیٹھی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تھے اور چیئرمین پی سی بی بھی تھے، اور دونوں ہی صحافی ہیں، تو تعلقات بڑے اچھے ہیں۔ لیکن پی ایم ایل این کے اس کولاج میں آپ دیکھیے جو ولسن کے 3-4 معاملات، یعنی یمن کا معاملہ، ایران کا معاملہ، اس کے بعد اسرائیل کا معاملہ، یہ تمام چیزیں سامنے رکھنے کے بعد مسلم لیگ نون نے کہا کنیکٹ دا ڈاٹ، اور ڈاٹس جب آپ کنیکٹ کر لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ فری عمران خان اس بندے نے کہا ہے۔ تو یہ جو مسلم لیگ نون والے بات کر رہے ہیں، تو پہلے تو یہ دیکھیے کہ آپ محسن نقوی اس بندے سے ملاقات کرنے گیا تھا، آپ کا اپنا وزیر داخلہ، خیر آپ کا اپنا نہیں ہے وہ تو کسی اور کا ہے، لیکن وزیر داخلہ گیا تھا، اس بندے سے ملاقات کر کے اس کو بڑا خوش آئند قرار دیا جا رہا تھا، اور آپ کے اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ملک میں بیرون ملک بیٹھے ہو کہہ رہے تھے کیا بات ہے محسن نقوی چھا گیا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کنیکٹ دا ڈاٹس۔ دوسرا یہ جو ڈاٹس کنیکٹ کرنے والی بات ہے، اگر ایسے ہی دیکھنا ہے تو پھر وہ بل کلنٹن جس نے میاں نواز شریف کو یہاں جیل سے نکلوایا تھا، اور جیل سے نکلوانے کے بعد اس نے میاں نواز شریف کی سعودیہ میں سیٹنگ کروائی تھی، وہی بل کلنٹن اسرائیل کے لیے لابی بھی کرتا ہے، اور وہ بل کلنٹن کہتا ہے کہ حماس جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم ہے جو کسی بھی صورت میں امن نہیں چاہتی۔ اب ڈاٹس کنیکٹ کیجئے اور آپ کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو باہر ہونے والی چیزوں کو اپنے ملک میں اس طرح سے اپلائی جب بھی کریں گے، آپ کو ہر حال میں ہر حال میں پرابلم ہوگی، آگے جا کے وہ جوتا آپ کے اپنے منہ پہ پڑتا ہے اور پڑے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔